ارض فلسطین پر اسرائیل کیسے قائم کیا گیا؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی سازش جس کے باعث ہزاروں فلسطینی قتل اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کا بلفور اعلامیہ اسرائیل کی بنیاد بنا۔ یہ بھی سچ ہے کہ یہودیوں کو مہنگے داموں زمین خرید کر فلسطین میں بسایا گیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ فلسطینی منہ مانگی قیمت پر یہودیوں کو زمین بیچ کر مالا مال ہوتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ برطانیہ کا بلفور ڈکلریشن اسرائیل کی قیام کی بنیاد بنا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ یعنی یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا اگر عرب ساتھ نہ دیتے۔ جی ہاں، حیران نہ ہوں، اور یہ جو آج آپ کے سامنے عرب ریاستیں ہیں، ان سب نے مل کر عثمانی سلطنت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کیا، برطانیہ کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ اگر عرب ساتھ نہیں ہوتے تو برطانیہ کبھی بھی عثمانی سلطنت ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم اسرائیل کے قیام کے لیے نہایت اہم وقت ہے، اور اس کہانی کا اس یہودی ریاست کے قیام کے کئی اہم کردار ہیں۔ اس میں سے روتھسچائلڈ فیملی بھی بہت اہم ہے۔ ہم تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم نہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تاریخی ثبوت، حقائق، ٹھوس دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اسرائیل کیسے بنا۔ یہودی ریاست کے قیام کے لیے دنیا بھر کے یہودیوں نے 4 صدی جدوجہد کی ہے۔ نہایت حیرتناک داستان، تاریخ کا ایک ایسا باب، بہت سے ایسے حقائق جو ہم سے چھپائے جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 1917 پہلی جنگ عظیم 3 بر اعظموں پر 600 سال حکومت کرنے والی اسلامی سپر پاور کے خاتمے کا باعث بنی۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے میں عرب برطانیہ کے ساتھ تھے۔ سعودی عرب کی عثمانیوں سے دشمنی تاریخ کا حصہ ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے ساتھ دینے والوں کو خوب نوازا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیج کی عرب تمام ریاستیں اسی بندرباٹ کا حصہ ہیں۔ عرب خوش تھے، چلو عثمانیوں سے جان چھوٹ گئی۔ چھوٹی چھوٹی بے اختیار ریاستوں کے امیر بن گئے۔ اگر عرب اور عثمانی سلطنت کی المناک تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری ترک عرب کولڈ وار ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب، جنگ عظیم اول کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کا علاقہ فلسطین بھی برطانیہ کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ برطانیہ کا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابھی جنگ ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ 2 نومبر 1917 برطانوی حکومت نے بلفور ڈکلریشن جاری کیا، جس کے تحت فلسطین میں اسرائیلی ریاست کی قیام کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے 2 مرکزی کردار ہیں، آرتھر بلفور اور والٹر روتھسچائلڈ۔ ان دونوں کا بھی جائزہ لیں گے، مگر پہلے جانتے ہیں اسرائیل کے قیام کی بنیاد بننے والے بلفور ڈکلریشن کے بارے میں۔ ابھی پہلی جنگ عظیم ختم نہ ہوئی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ بکھر چکی تھی۔ فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ 2 نومبر 1917 برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور نے بیرن لیونل والٹر روتھسچائلڈ کو یہ ڈکلریشن بھجوایا جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان ارسال کر رہا ہوں جو برطانوی کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا، نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی اسٹیٹس متاثر ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس اعلامیے کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لائیں۔ تو جناب، 67 الفاظ کا یہ برطانوی خط اسرائیل کے قیام کی بنیاد ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہودیت اور صہیونیت میں فرق ہے۔ ہم صہیونی کا لفظ خود استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلفور ڈکلریشن میں زائونسٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بلفور ڈکلریشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں کہیں فلسطینیوں کا ذکر نہیں ہے،
بلکہ فلسطینیوں کے لیے غیر یہودی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ فلسطینی اس علاقے کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے۔ جوناتھن شنر اپنی کتاب دا بلفور ڈکلریشن دا اوریجن آف عرب اسرائیل کانفلکٹ میں تحریر کرتے ہیں، اس وقت وہاں 7 لاکھ افراد بستے تھے، بیشتر کنانی یا فلسطینی تھے یا پھر عرب، یہاں تک کہ قدیم عبرانیوں کو بھی عرب کہا جاتا تھا، یہ سب عربی بولتے تھے۔ جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، سلطنت عثمانیہ سے دشمنی میں عربوں نے پوری طرح برطانیہ کا ساتھ دیا، اور برطانیہ نے صلہ بھی خوب دیا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا امیر بنا دیا۔ یہ نہ بھولیں کہ اس وقت خطہ عرب میں تیل کی دولت نہ نکلی تھی۔ عرب صحرا اور ریگزاروں پر مشتمل غریب خطہ جانا جاتا تھا۔ تو جناب سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں نے اس بلفور ڈکلریشن کو برطانیہ کی دغا اور دھوکہ قرار دیا، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ عظیم اول سے پہلے سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی، جس سے پورا یورپ تھراتا تھا۔ مغرب مشرق کوئی عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عرب ساتھ نہ دیتے تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اتنا آسان نہیں تھا، مگر گھر کے بیدی ہونے کے ناطے عربوں نے یہ کام آسان بنا دیا۔ بہرحال جناب، جزیرہ نما عرب جب سے اب تک الفاظ کی جنگ تو لڑ رہا ہے، مگر جانتا ہے اب کوئی طاقتور ریاست ان کے پیچھے نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور مغرب نے دھڑلے سے وہ سب کچھ کیا جس نے خطہ عرب کو طویل جنگ میں جھونک دیا۔ بلفور اعلامیے کے 1 صدی بعد اسرائیل ایک ایسی قوت بن چکا ہے جو عرب بلکہ پوری اسلامی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ آج یہودی دنیا میں اس قدر بااثر ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہیں۔ اکثر ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، حد تو یہ ہے کہ پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شدید دباؤ 50 سالوں سے موجود ہے۔ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی مقتدر حلقے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری پاک اسرائیل وائی پاک فورس ٹو ایکسیپٹ جیو اسٹیٹ ہو از بیہائنڈ دا کانسپریسی ضرور دیکھیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1917 کا بلفور ڈکلریشن یہودی ریاست کے قیام کے لیے پہلا ٹھوس عالمی قدم تھا۔ زائونسٹ فیڈریشن 1899 میں قائم ہوئی، جس نے علیحدہ یہودی ریاست کا مطالبہ کیا، اور ریاست اسرائیل کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد یعنی 1948 میں ہوا۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ یہودیوں کو ہم ویسے تو اچھا کہیں یا برا، فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کو ہم جیسے چاہے دیکھیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہودیوں نے پرومسڈ لینڈ یعنی مقدس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے صدیوں کوشش کی ہے۔ اس بارے میں بھی حیران کن تاریخ کا جائزہ لیں گے اگلی قسط میں۔ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ روتھس چائلڈ فیملی ایک ایسا خاندان جو تقریباً 2.5 صدیوں سے دنیا کا معاشی نظام کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اسرائیل کے بانی یعنی یہودی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ہے اس خاندان کا، روتھس چائلڈ فیملی کا۔ اور آرتھر بلفور جو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ تھے، جنہوں نے بلفور ڈکلریشن جاری کیا، اس بارے میں بھی آپ کے سامنے ٹھوس ثبوت رکھیں گے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور تاریخ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کریں کیا سچ کیا جھوٹ۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔